اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، نبیل ظفر حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا بزم دین شناسی میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ بزم دین شناسی کے آغاز کرنے کا مقصد دین سے آگاہی ہے۔ بزم دین شناسی میں آج کا ہمارا موضوع بحث نماز شب کی فضیلتوں اور اہمیت ہے۔ آج کے ہمارے مہمان قابل عزت مولانا انصر اقبال ناصر نصفی صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو قبلہ، ہم آپ کا بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ قبلہ، جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع بحث نماز شب کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں ہے، تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمیں اور ہمارے سامعین کو نماز شب کی فضیلت و اہمیت سے آشناس فرمائیں۔ جی قبلہ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے میں عزیزان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس نیک مقصد بزم دین شناسی کا آغاز کیا اور اس محفل میں مجھے خدمت کا موقع دیا۔ تو نماز شب کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے میں سب سے پہلے میں آغاز کرنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس نماز شب کو واجب قرار دیا اور ان کی امت پر اس نماز شب کو مستحب قرار دیا اور فرمایا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے پیغمبر اس نماز کی بدولت آپ کے لیے مقام محمود ہے، اور اس سے نماز شب کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل پروردگار عالم کی طرف سے میرے اوپر نازل ہوتے اس نماز شب کی تاکید کو لے کر، تو مجھے گمان ہونے لگتا کہ کہیں یہ نماز میری امت پر واجب نہ کر دی جائے۔ اور اس کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز شب کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو خلیل اللہ کا لقب ملا وہ دو وجوہات سے ملا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اگر ان کے پاس گھر میں دسترخوان پہ کوئی موجود نہ ہوتا تو یہاں تک باہر چلے جاتے اور کسی نہ کسی کو لے کر اپنے دسترخوان پر لاتے اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی، اور دوسری وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بندگی خدا کرتے تھے کہ جب تمام لوگ سو رہے ہوتے تھے۔ تو ان دو وجوہات کی بنا پر اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا۔ اور اس کے ساتھ میں ایک روایت کو بیان کرنا چاہوں گا کہ جس میں معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس من شیعتنا من لم یصلی صلاۃ اللیل، کہ وہ شخص ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے کہ جو نماز شب کا پابند نہیں ہے، نماز تہجد کا پابند نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور روایت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا علی علیک بصلاۃ اللیل، اور فقط ایک بار ہی نہیں، پیغمبر اکرم نے اس جملے کو 3 مرتبہ تکرار کیا، یا علی علیک بصلاۃ اللیل، یا علی علیک بصلاۃ اللیل، یا علی علیک بصلاۃ اللیل، اے علی آپ اس نماز شب کی پابندی کریں، نافلہ لیل کی پابندی کریں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس جملے کو 3 بار تکرار کرنا، اس سے نماز شب کی اہمیت اور فضیلت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور آگے میں جس جملے کو بیان کرنا چاہوں گا، جس فضیلت اور اہمیت کو بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں وصیت کرتے ہوئے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو فرمایا تھا، اے میری بہن مجھے نافلہ لیل میں یعنی نماز شب میں نہ بھولنا۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ کتنے مصائب آئے، کربلا سے پہلے کتنے مصائب آئے، کربلا میں کتنے مصائب آئے، اور کربلا کے بعد
کتنے مصائب آئے جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ، اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام اپنی بہن سے کو نماز شب میں دعا کی وصیت کر رہے ہیں، اور یہاں تک ملتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کربلا کے بعد ان مصائب کے ایام میں بھی کوئی ایک نماز شب قضا نہیں ہے، یہاں تک کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اگر باندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بھی نماز شب ادا کرنی پڑی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے نماز شب کو ادا کیا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور فضیلت جو کہ جس کا تعلق امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے جو آخری رات میں مہلت مانگی تھی، وہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ نماز شب کے لیے امام علیہ السلام نے وہ مہلت مانگی، اور اس سے بھی نماز شب کی فضیلت اور اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ امام خمینی رضوان اللہ تعالی جب بیماری کے آخری ایام میں تھے، آخری ایام تھے ان کے، تو ان ایام میں بھی امام خمینی کی کوئی بھی نماز شب قضا نہیں ہے۔ اس سے بھی علماء کرام کے دستور سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ملتا ہے کہ مومن کی شرافت کا معیار نماز شب کی پابندی ہے، یعنی نماز شب کی پابندی کرنا ہی مومن کی شرافت کی علامت ہے۔ اور اگر اس کے فوائد میں سے میں ذکر کروں تو یہاں پہ تقسیم کرنا چاہوں گا، کچھ ہوتے ہیں مقاصد اور کچھ ہوتے ہیں فوائد۔ تو مقصد تو اس میں پروردگار عالم کی قربت اور رضا ہے، اور فوائد میں جیسا کہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص دنیا و آخرت میں کامیابی چاہے تو وہ نماز شب سے ملے گی۔ اگر نماز شب کی پابندی کرے گا تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ اور اسی طرح اس کے ثواب اور کے حوالے سے ملتا ہے کہ نماز شب کی ایک رکعت کا ثواب 1000 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اور اسی طرح جو شخص نماز شب کو ادا کرتا ہے اس کے چہرے کی نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں جس چیز کو ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ نماز شب ایک ایسا مستحب عمل ہے کہ جس کی قضا کا بھی امر موجود ہے، اور کیونکہ قضا کا تعلق واجبات کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر کسی مستحب عمل کی قضا کا حکم ہے تو اس سے بھی بخوبی نماز شب کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں نماز شب کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔